مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے اور جو دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں، اللہ بہتر جانتا ہے دعاؤں کو، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل اور ان کا خدمت گزار ناصر بننے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ جہاں جہاں مومنین صف اعضاء بچھائے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مکتب تشیع کی عظمت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ حاضرین کے جملہ مرحومین، بانیان اعضاء کے مرحومین، بہت سارے لوگ جو پچھلے سالوں یہاں تھے اور آج نہیں ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، محمد والے محمد کے ساتھ محشور فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ کما هو اہلہ، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفرد، وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وعبده وصفيه ومحافظ سره ومبلغ رسالته، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رحمة الله على أشيائهم وأتباعهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز اسمه في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، موضوع سخن اہل تقویٰ کی صفات اور علامات، اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی توحید اور ولایت، جو اہل توحید اور اہل ولایت ہیں اور رب کی بارگاہ میں نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک دفعہ کو کہتے ہیں پڑھنے اور ساری عمر پڑھنے کو کہتے ہیں قائم کرنے، اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی جان، اپنا مال، اور اسی طرح ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر جو پہلے بھی نازل ہوئیں اور جو اس وقت بھی نازل ہوئیں، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو نقشہ
پروردگار نے مومنین کا اور متقین کا کھینچا، اس کی ایک جیگتی جاگتی تصویر یہی کربلا میں جانساران حسین، اسی کی جیگتی جاگتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ کربلا سے ہم نے کیا درس لیا، ایک لفظ میں اگر کوئی بیان کرے تو وہ پروردگار کی توحید اور اس سے اخلاص ہے۔ اگر کوئی نتیجہ اگر ہم نکالیں گے وہ یہی، اور کچھ بھی نہیں۔ میرے مولا نے جب سجدے میں سر رکھا ہوا تھا، میں وہ منظر صرف میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اشارہ کروں گا کہ سید الشہداء کا آخری کلمہ اس دنیا میں کیا تھا، آخری جملہ اس دنیا میں کیا تھا، آخری جملہ جب میرے مولا کا سر سجدے میں تھا اور وہ ملعون کھنجر کی ضربیں لگا رہا تھا، اس وقت حسین کیا کہہ رہے تھے؟ یہ نتیجہ ہے کربلا۔ اگر ہم کربلا کا نتیجہ لینا چاہیں تو میرے مولا کی آخری کلام، اور یہ کلام ہمارے ائمہ نے نقل کی ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ میرے مولا نے 2 مصرعے پڑھے اس وقت، وہ ملعون تو خنجر مار رہا اور میرے مولا اس حالت میں جب ضرب لگ رہی تھی پروردگار سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے تھے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آخری کلام سید الشہداء کی کہہ رہے تھے، ترکت الخلق طرا فی ہوا ایتمت العیال لکی اراک لو قطعتنی فی الحب اربا لما ہن الفواد الی سوا۔ یہ 2 مصرعے میرے مولا نے پڑھے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، پروردگارا ساری مخلوق کو چھوڑ کر اب صرف تیری زیارت کے لیے آ رہا ہو۔ یہاں سے خدا سے اپنے عشق کا آغاز، اپنی آخری کلام۔ کہتے ہیں انسان کا آخری وقت بڑا مہم ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا آخری وقت بڑا اہم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کریں۔ آخری وقت سب سے ہے، مجلس کے اندر بھی، چونکہ یہ محل اجابت ہے، ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، خدا کی رحمت کی جگہ ہے، گناہوں کے معاف ہونے کی جگہ ہے، توبہ کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اب اگر اپنے لیے کوئی دعا کرنی ہے، یہ دعا کریں کہ پروردگارا جب دنیا سے جاؤں تیرا ذکر کرتا ہوا جاؤں، تیرا ذکر۔ تو سید الشہداء نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہی کہ پروردگارا ساری دنیا کو چھوڑ کر، ترکت الخلق ساری دنیا چھوڑ کے، کیا ترکت الخلق طرا فی ہوا کا، کیوں چھوڑی ہے ساری دنیا؟ صرف اس لیے کہ تیرے پاس آؤں، تیری زیارت کروں۔ اور اس کے بعد فرمایا ایتمت العیال لکی اراکا، پروردگارا تو دیکھ رہا ہے میں اپنے بچوں کو یتیم کر کے، سب کو شہید کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں کہ تیرے جیسے رب کی بارگاہ میں تیرا دیدار کروں۔ ایتمت العیال، سب کچھ، اپنی ساری اولاد تیری راہ میں خاک و خون میں غلطاں کی، جو کچھ بچا ہے وہ چھوڑ دیا، سکینہ چھوڑ دی ہے، زینب و کلثوم چھوڑ دی ہے، فاطمہ کبریٰ چھوڑ دی۔ کیوں؟ لکی اراک، تاکہ تیرا دیدار کروں، تیرا دیدار کروں۔ اور اس کے بعد میرے مولا کا اگلا جملہ، وہ تو ملعون ضرب لگا رہا تھا، مولا کہہ رہے ہیں وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، یہ ایک ضرب نہیں جو میری گردن پہ لگ رہی ہے، اگر میرے جسم کے جز جز کو کاٹا جائے تیری محبت میں حسین کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جز جز کو کاٹا جائے حسین، اے پروردگارہ تیرے عشق میں یہ نتیجہ ہے۔ اگر ہم کربلا کا نتیجہ لیں، وہاں فقط اور فقط عبودیت اور عشق الہی ہے، فقط یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لما ہن الفواد الی سواک، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے لیکن میرے رب، میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا۔
میرے بزرگان، میرے عزیزوں، سب سے بڑا درس حسین کا یہ ہے، اپنے رب سے مخلص ہو جاؤ۔ میرا چند دن کا مضمون بھی یہی تھا کہ اپنے رب پہ یقین پیدا کر، اپنے دل کو رب کے حوالے کر دے۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہی درس دیا، یہی درس دیا۔ روز عاشور جب شروع ہوئی، صبح کی جو دعا ہے سید الشہداء کی، اس دعا کے میں ایک دو فکرے، جیسے آپ کا مزاج ہو تو ذکر کروں۔ فرماتے ہیں الہی انت ثقتی فی کل کرب، پروردگارا سختیاں ہو رہی ہیں، اصحاب کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے اور جوان میرے بھائی بچے تیری راہ میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن میرے رب اس ساری سختیوں میں میری پناہ گاہ تو ہے۔ اللہ، یہ درس ہے۔ جتنی بڑی شدت، جتنی بڑی سختیاں گھروں میں آئیں، اپنے رب کو نہیں چھوڑنا۔ رب کا یہ شکوہ بھی ہے حدیث قدسی میں، حدیث قدسی میں شکوہ ہے، اے میرے بندے، جب تو مانگتا ہے، جب تو مشکل میں پڑتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں، تجھے دیتا ہوں تیری مانگ سے بھی زیادہ، لیکن جب تجھے آسانی ہوتی ہے تو سب سے پہلی ذات جسے تو چھوڑتا ہے وہ میں ہوں۔ رب تو عشق کرتا ہے ہمیشہ، چونکہ رب کی مخلوق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ تو عشق کرتا ہے۔ اور یہ درسگاہ حسینی اس لیے قائم ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بتا رہی ہے وہ تو عشق کرتا ہے، تو بھی رب سے عشق کرنا سیکھ۔ حسین نے ہمیں رب سے عشق کرنا سکھایا۔ جتنی بھی سختیاں روز عاشور تھی، ہر سختی میں یہی زیر زبان یہی جملے تھے، رزن بقضاء تسلیما لامر۔ دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدہ، جتنی بھی سختی بڑھے گی میری امید کا محور اور مرکز تو ہے۔ اور اس دعا کے اندر فرما رہے ہیں انت ولی کل نعمہ، جتنی نعمتیں حسین کو ملی ہیں تجھ سے ملی ہیں، ومنتہی کل رغبہ، اور حسین کی آرزوؤں اور دعاؤں اور چاہتوں کا مرکز بھی تو ہے۔ میرے عزیزوں، یہ درس ہیں کربلا میں، اور یہ صرف مولا حسین ایسے نہیں تھے، وہ جو پروانے ان کے گرد جمع تھے وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے تھے۔ آج شب عاشور ہے اور وہاں کیا قیامت بپا تھی، 61 ہجری کی شب عاشور، کیا قیامت بپا تھی۔ انسان سوچے تو صحیح، کیسی شب تھی یہ۔ میں اپنے عزیزوں کو، بھائیوں بہنوں بزرگوں کو کہوں گا، آج کی رات ویسے تو بڑے اعمال ہیں، ایک عمل ضرور کرنا، ایک عمل، وہ 4 رکعت نماز ہے امیر المومنین کی، جس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور ضرور پڑھی جائے۔ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 4 رکعت اکٹھی نہیں پڑھنی، 2 رکعت۔ نیت کیا ہے؟ نماز امیر المومنین پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، اور اس نماز میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے ہر رکعت میں، تو یہ کل 200 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی۔ اور یہ فرمان ہے ان کا کہ جو شب عاشور یہ نماز پڑھے گا اس طرح پاک ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، جیسے ابھی جنم لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سید الشہداء کے جو پروانے تھے، میں ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس شب جو بھی آ رہی ہے، جو میرے مولا نے کس لیے مانگی کہ اللہ کی عبادت کروں، اور اس شب عبادت کیا تھی؟ نماز اور قرآن، نماز اور قرآن۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اسی سورہ بقرہ کی ان آیات کی جیتی جاگتی تصویر، وہ نمازیں قائم کی جن کی کوئی نظیر ہی نہیں، تیروں تلواروں اور نیزوں کے آوازوں کے زیر سایہ، کوئی خوف نہیں تھا چہروں پر، آوازیں آ رہی تھی تلواروں کے تیز ہونے کی، لیکن ان کے چہروں پہ خوف نہیں تھی،
خوشی کے آثار تھے اور کہہ رہے تھے کب صبح عاشور آتی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں، اور حسین کے نانا سے حوض کوثر پیے، انتظار میں تھے، لحظے شماری ہو رہی تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ کے چہروں پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مکمل تصدیق۔ اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کون پہلے جائے گا حوض کوثر، چہروں پہ کوئی۔ اور ان کے اندر ایک بوڑھا صحابی رسول، بعض کہتے ہیں جناب بریر، بعض جناب عاصم، مختلف نام لیتے ہیں، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی بھویں جو ہیں وہ آنکھوں کے آگے گری ہوئی تھی، تو اس نے اپنی بھوؤں کو پٹی کے ذریعے اوپر باندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے تھے، پھر بھی اپنی تلوار کو صاف کر کے کہہ رہا تھا صبح عاشور تو کب ہوگی کہ حسین کی رکاب میں اپنا خون دوں، تو حسین کی رکاب میں اپنی جان دوں۔ یعنی شدت اشتیاق شہادت، صرف اور صرف عبودیت کے مظاہر، انفاق کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے صرف مال نہیں دیا، اپنا خون بھی دیا، اپنی جانیں بھی دی۔ یہ میرے مولا کے پروانے ہیں۔ کہتے ہیں راستے میں جب امام کربلا کی طرف آ رہے تھے، ایک جگہ میرے مولا کو تھوڑا سا اونگ آئی، تو ایک دم اٹھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جناب علی اکبر صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے والد محترم کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بیٹا اکبر سویا ہوا تھا، ایک آنکھ لگی تو ایک میں نے گھوڑے سوار کو دیکھا ہے، شاید وہ عاطف غیبی تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں تیزی سے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور ان کی روحیں ان پر روئیں گی۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے یہ بتائیں آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ پروردہ حسین، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مولا نے کہا اس رب کی قسم جس کی بارگاہ میں ہم سب نے جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو اب علی اکبر، علی کا پوتا، کہنے لگے کہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے علی کہتے تھے کہ علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں، موت علی پر آئے یا علی موت پر آئے، انہی کا پروردہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مولا کے ان کے گر جمع۔ کتنی خوبصورت روائی ہے خواجہ غریب نواز کی، ہمیشہ محرم کے اندر پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے شاہ بھی کہہ دیا بادشاہ بھی کہہ دیا، بات تو ایک ہے۔ نہیں، اس نے کہا شاہ روحوں کے سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ جسموں کے مالک ہو گئے۔ حسین صرف جسموں کا مالک نہیں، وہ روحوں کا بھی سلطان۔ اور آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر ان ایام میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، یا حسین۔ اور جو حسینی ہے وہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ سارے شیعہ ہوں، نہیں، حسینیت ایک ایسا دین بن گیا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے سارے دینوں کے لوگ آ سکتے ہیں، اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے بھی، ہر ملت، ہر قوم، ہر مذہب کا شخص جو ہے وہ حسینی بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی دستگاہ ہے چونکہ اس کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یا مظلوم ہیں یا مظلوم کے حامی ہیں، اور اس کے مد مقابل یزیدیت ہے۔ وہ کون ہے؟ جو بے گناہوں کے قاتل، جو ظالم ہے۔ ظالم اور مظلوم دو مکتب ہمیشہ دنیا میں میرے مولا کی شہادت کے بعد رہے۔ پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں جو لوگ بھی عزاداری
کو بپا کر رہے ہیں وہ لازمی نہیں ہے وہ شیعہ ہوں، اہل سنت بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اربعین میں دیکھیں، وہاں بھی کوئی مذہب کی قید نہیں، دنیا کے ہر خطے سے، ہر ملت سے، ہر مذہب سے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور اتنا بڑا اجتماع حج کے بعد، حج سے کچھ کوئی کہتے ہیں 10 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر۔ فرق کیا ہے؟ وہاں گورنمنٹ انتظام کرتی ہے، یہاں لوگ خود اپنا انتظام کرتے ہیں۔ اور وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو تنگ ہو کے آتا ہے، یہاں کوئی بھی تنگ ہو کے نہیں آتا۔ یہاں صرف اور صرف جو ہے وہ محبت اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، بلکہ میں کہوں گا انسانوں کی محبت کی تجلیاں ہوتی ہیں۔ محسن انسانی، کسی نے کہا وہ اللہ کا بنایا ہوا کعبہ ہے، بلکہ میں کہوں گا نہیں، وہ انسان کا بنایا ہوا کعبہ ہے، پتھروں سے بنا ہوا۔ ایک خدا کا بنایا ہوا کعبہ حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ وہ کعبہ جس سے ابراہیم اور اسماعیل، وہ بھی ہمارے باپ ہیں، ابو البشر کہلاتے ہیں، انسان تھے، انہوں نے پتھر جوڑ کر کھڑا کیا۔ جہاں جسم جاتے ہیں، ایک کعبہ ایسا ہے جہاں جسم و روح جاتی ہے، جہاں روحیں کھنچی چلی جاتی ہیں۔ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ ایک اور تشبیہ بھی ہے کہ وہ کعبہ ہے جہاں اللہ کے محب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے محب اکٹھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے جسم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے محب اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حسین وہ کعبہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی فرما گئے تھے کہ من احب الحسین احب اللہ ہو، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو کربلا وہاں ہے جہاں اللہ کے محبوب اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو بھی حسین سے محبت کرے، خدا اس سے محبت کرے، خدا اس سے محبت کرے۔ میرے عزیزو، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولا امام زمان جب تشریف لائیں گے، سنا ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے بڑی محبت کریں گے، اس کی کوئی تصویر تو میں انہیں کہتا ہوں اربعین کو دیکھو، اربعین کو دیکھو، پوری دنیا سے، ہر ملت سے لوگ آئے ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، صرف اور صرف محبت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو بازو لگا ہے تو وہ جھک کر معافی مانگ رہا ہے، آپ کے پاؤں کو دھو رہا ہے، آپ کے پاؤں کو مساج دے رہا ہے، آپ کی جوتیوں پہ پالش کر رہا ہے، اپنا قیمتی رومال نکال کر حسین کے ظاہر کی جوتی پہ پھیرنا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ محبت کے اعلیٰ ترین مظاہرے، یہ محبت کے اعلیٰ ترین مظاہرے وہی ہوتے ہیں، لوگ اپنا سارا کچھ دے کے آتے ہیں کہ وہاں خرچ کریں، زائرین حسین پہ خرچ کریں۔ جس طرح اب ہم حسین کے متوالے دیکھ رہے ہیں، کس طرح محبت کے اعلیٰ ترین مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک دن اسی حسین کے بیٹے مہدی کے متوالے بھی جمع ہوں گے، وہ بھی جمع۔ کہتے ہیں حرم حسینی کی توسیع میں ایک گھر آیا تھا کسی کا، انہوں نے جا کے گھر کی انتظامیہ سے گھر کے مالک سے بات کی کہ چونکہ ہم حرم کی توسیع کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنا گھر جو ہے وہ دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں گھر نہیں دوں گا۔ بڑے حیران ہو گئے، یہ تو شیعہ ہے، عاشق حسین ہے، کیا ہوا؟ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے،
وہ گھر پہ کوئی کام ہو رہا تھا، اس نے کہا نہیں ابھی نہیں دوں گا۔ پھر وہ ایک بہت بڑے آیت اللہ کی سفارش لے کے گئے تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا، میرا گھر پرانا اور قدیم تھا، اب اگر حسین مانگنے آیا ہے تو اسے خوبصورت کر کے دینا چاہتا، اس لیے میں اس پر پیسہ لگا رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے گرا دینا ہے، مجھے پتا ہے گرا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے گرا دینا ہے، لیکن آج حسین کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے تو میرا دل کرتا ہے خوبصورت کر کے اچھے انداز سے اپنا گھر پیش کرو۔ یہ جذبے کہاں سے آئے؟ یہ جذبے کسی نے نہیں سکھائے، یہ کسی نے نہیں سکھائے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب کسی کو اپنے دل کا کعبہ بناتے ہو تو جذبے خود بخود پیدا ہو۔ میرے عزیزو، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ حسین کے بارے میں شاہ است حسین ہو بادشاہ است حسین، اور اس کے بعد کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین جیتی جاگتی تصویر دی، دین کے سارے پہلو میرے مولا نے اپنے وجود سے ظاہر کیے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو حسین کی ذات کو دیکھو، اخلاص اللہ سے دیکھنا ہے تو ذات حسین، عشق الہی دیکھنا ہے تو ذات حسین، اللہ کی راہ میں خرچ دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، خدا کی بارگاہ میں وہ لمبے لمبے سجدے اور وہ طولانی نمازیں اور وہ تلاوت قرآن دیکھنی ہے تو حسین کو۔ ہم عام طور پر ہمارے ایک ممبر کی کمزوری ہے کہ ہم عصر رسول کا حسین اور کربلا کا حسین بیان کرتے ہیں، درمیان والا حسین بیان نہیں ہوتا، یہ کمزوری ہے۔ میرے مولا کی ساری زندگی یہی تھی، ساری زندگی، کاش توفیق ملے وہ درمیان والا حسین بھی بیان ہو۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک دفعہ میرے مولا نکلے، جوانی تھی،